بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اس کی عوض کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے۔ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کو بیچ دیا اس کے بدلے کہ وہ مجھے جنت دے گا۔ یہ خرید و فروخت کا سودا ہے، لیکن یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں ایسے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ناجائز ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جو ایک سلسلہ چلتا ہے جسے قرآن خوانی کہتے ہیں یا چالیسواں کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، اس میں باہر سے بچوں کو لایا جاتا ہے اس عوض کے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں مدرسے والوں کو، اور کھانا دیا جاتا ہے بچوں کو۔ یہ ناجائز ہے۔ آپ اپنے پیسے سے کسی کا پڑھا ہوا قرآن نہیں خرید سکتے۔ وہ پڑھنے والا ویسے ہی اگر آپ کی والدہ یا والد کو بخش دے گا تو وہ بات دیگر ہے۔ اتنا شعور تو ان بچوں میں نہیں ہے۔ جب ان کے اساتذہ میں اتنا شعور نہیں ہے اور وہ ہر جگہ ٹولی لے کے پہنچ جاتے ہیں اس لیے کہ جہاں بلی پر بچہ اتنے روپے اور دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا باندھ کے دینا، تو ان کو جب خود شعور نہیں ہے تو وہ طلباء کو کیا شعور دیں گے کہ یہ چیز بھی بکنے والی نہیں ہے۔ یعنی آپ جا رہے ہیں، اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اس کے بدلے آپ کو پیسے مل رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ پیسے دے کے جو یہ قرآن پڑھا ہے یہ بخش دوں گا کس کو؟ جو مرا ہے اس کو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس بات کو آپ سمجھیں کہ جو اولاد ہوتی ہے نا انسان کی، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ وہ اس طرح سے، یعنی مطلب ہے اس پوری قرآن خوانی میں اس جو مردے کا بیٹا تھا یا بیٹی تھی یا جو بھی تھا، وہ لوگ تو قرآن کو پاس بھی نہیں بیٹھے۔ کیوں؟ وہ لوگ سارے اہتمامات کر رہے تھے، آنے والوں سے رونے ملنے گانے، ایک طرف گانے، سوری میرے منہ سے غلط نکل گیا، یعنی رونے غم یہ وہ اس میں لگے ہوئے تھے، جبکہ دوسری جانب یہ سارے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو یہ سارے ان کے بچے تھوڑی ہیں جو مرے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں، کسی کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی، کسی مدرسے کے بچے پیسہ دے کے اس کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن سکتے۔ آپ پڑھا ہوا قرآن خرید نہیں سکتے، ورنہ تو پھر اس طرح سے تو یہ ہوتا ہے نیٹ پہ آپ کو جناب علی پڑھا ہوا قرآن مل جاتا، اور ابھی ہے آپ کے پاس یوٹیوب پہ قرآن ہے، آپ جتنی دفعہ پڑھوانا چاہتے ہیں آپ اتنے الگ الگ موبائلز میں اتنی جگہ اس کو کھول کے چلا دیں۔ بہت سارے لوگ گھر میں قرآن کریم چلا کے رکھتے ہیں، صبح صبح کی انہوں نے روٹین عادت بنائی، بہت اچھی بات ہے، مگر سن کوئی نہیں رہا ہوتا۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا یہ کون سی صورت، پتہ ہے ٹھیک ہے ہم نے سورہ بقرہ لگائی ہے یا ہم نے فلاں صورت لگائی ہے ہم نے، لیکن سن کوئی نہیں رہا۔ تو قرآن کریم اس لیے تھوڑا نازل ہوا تھا، نہ ہی آپ کو قرآن کریم سے اس طرح سے بخشش ہوگی۔ آپ لائیں پورے قرآن کریم میں یا کہیں کسی احادیث کی کتب میں آپ دکھا دیں کہ کہیں جناب علی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وسلام اللہ علیہم جمیعاً نے کبھی ایسے پیسے دے کے قرآن پڑھوا کے کسی صحابی کو بخشو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لے آئیں، کسی نبی کے دور کا کوئی واقعہ لے آئیں، تورات زبور انجیل اس طرح پیسوں کے عوض پڑھ کے اور بخش دی گئی ہو اور قبول ہو گئی ہو اللہ کے حضور۔ پیسے کا ضیاع۔ وہ جو پڑھنے والے ہیں ان کو پڑھنے کا اجر ملے گا، اور وہ جو بچے پڑھنے آتے ہیں وہ کس طرح سے پڑھتے ہیں وہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے پڑھتے ہیں، کیونکہ جو پڑھوانے والا ہے اس کو جو خود شعور نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو پڑھنے والے کو کیا شعور ہوگا؟ وہ تو یوں سپارہ کھولتے ہیں، آپ جائیں دیکھ لیں قرآن خوانیوں میں اگر ایسا نہ ہو رہا۔ میں نے اتنا ریسرچ کرنے کے بعد اس کے بعد میں اس ٹاپک پہ بول رہا ہوں۔ یہ آپ نے اگر ایک میلہ لگانا ہے تیجے پہ، 40ویں پہ، اور سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اور مطلب غم بانٹنا ہے، رونا ہے، وہ کرنا ہے، تو اس میں سے یہ قرآن والا چیپٹر نکال دیں۔ آپ لوگ جو سب گھر والے ہیں، جو خاندان والے ہیں، وہ سب مل کے بیٹھیں، سب ایک ایک پارہ پڑھیں، سب کا وہ کوئی نہ کوئی لگتا ہوگا مرنے والا، پھر اس کے بعد جناب علی آپ ہر کوئی اپنے اپنے طرف سے اس کو بخش دے، کوئی پھپھا کو، کوئی ابا کو، کوئی ماموں کو، اس طرح سے ہو سکتا ہے۔
لیکن جتنے لوگ پڑھنے والے آئے ہوئے ہو نا، وہ ان کو پیسے نہیں دیں آپ، وہ ان کے رشتہ دار ہیں، چلیں آخر میں کھانا کھا لیں، ایک گھر میں جب مہمان آتے ہیں تو کھانا کھا لیتے ہیں، اتنی مراد بھی ہو جائے گی۔ لیکن 100% آپ اس یقین کے ساتھ کہ جی پورا قرآن آج بخشوا دیا، 15,000 روپے مدرسے کو گئے، 20,000 روپے کا دیگ، اور یہ میں ایک فرضی میں خرچہ بتا رہا ہوں، ورنہ تو آج کل تو تیجا ویجا بھی 1,00,000 1,50,000 1,00,000 روپے میں اس سے کم نہیں پڑتا۔ تو اس طرح سے قرآن کریم نہیں خریدا جا سکتا، اس طرح سے بخشش نہیں خریدی جا سکتی بھائی، یہ اور غلط عمل ہے، یہ اور غلط عمل ہے جو کہ دین میں نہیں ہے، آپ اس کو دین میں داخل کر رہے ہیں، تو یہ تو بدعت ہے۔ اور ہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اب اس کا میں نے آخری پورشن آپ لوگوں کو ترجمہ کر دیا تھا، تو جو چیز دین میں نہیں ہے آپ وہ جو بھی ایڈ کریں گے وہ بدعت ہوگی، اور وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہوگی۔ جو چیز آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے اس میں اسپینڈ کیا ہوا پیسہ قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہو۔ لوگ یہ کہتے ہیں اکثر جناب علی، آپ اس دنیا میں جو بھی کچھ استعمال کر رہے ہیں اور جو بھی آپ کے پاس مال و دولت ہے یہ وہ ہے، آپ اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ اپنی ہر وہ چیز لے کے جا سکتے ہیں جس کی قربانی آپ نے اس دنیا میں دے دی۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ کفن میں جیبیں نہیں ہوتی، تو میں نے ان کو کہا اعمال رکھنے کے لیے جیبوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کفن میں جیبیں نہیں ہوتی۔ آپ نے اس دنیا میں اپنا پیسہ، گاڑی، مال، دولت، گھر، جو اللہ کی راہ میں لٹا دیا، دے دیا کسی کو، وہ آپ اپنے ساتھ لے گئے، اس کا اجر عظیم آپ کو آخرت میں ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کو دنیا میں جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے یہاں سے قربانی دینی پڑے گی۔ جنت میں جوانی میں جینا ہے تو اس دنیا میں جوانی میں قربانی دینی پڑے گی۔ تو اس طرح کے کوئی بھی واحد سودے نہ کریں، اور اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا، ایٹ دا اینڈ آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، ان بچوں کا اور ان مدرسے والوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ان کو ویسے ہی آپ دے دیں، صدقہ کر دیں، یہ کر دیں، وہ شاید پھر بھی قبول ہو جائے، کھانا ویسے ہی پکا کے بھجوا دیں۔ ادروائز اس قسم کے معاملات کے جناب اس کو باقاعدہ ایک پیٹرن بنا لیا ہے کہ اس طرح سے یعنی وہ کریں۔ بہت سارے لوگ اللہ کے نام کا ورد کرتے ہیں، ارے بھائی اللہ تعالیٰ کا نام، وہ جو نام جس کا آپ ورد کر رہے ہیں نا، وہ ایک دفعہ پڑھنے سے بھی ایسا زبردست اثر ہو جائے گا، اگر آپ کو پڑھنا آنا چاہیے اتنی دفعہ ورد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ لاکھ لاکھ کی تسبیحیں بتاتے ہیں، قرآن سنت میں تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پہ اس سے زیادہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے، اس کی جتنی اس کی برداشت ہوتی ہے اتنا بوجھ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ڈالتا ہے۔ اب اس صورتحال میں اگر کوئی بیچارہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پیچھے جو اس کی اولاد ہوتی ہے ان کے لیے زندگی ایک عذاب ہو جاتی ہے، 40ویں تک وہ 5 6 7 لاکھ روپے کے نیچے آ چکے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مرنے والا مر گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کو جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، پیچھے اولاد جو ہے پھر وہ اس کے قرضے، اس کے قرضے، یہ سارے معاملات جو ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے چلیں، آپ اپنی زندگی میں اتنے اچھے اعمال کریں کہ آپ کے پیچھے سے ایسے کام کروانے کی ضرورت نہ پڑے، اور اگر ایسے کروا بھی رہے تو ان کو منع کریں کہ ایسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسے نہیں کریں۔ اس سے اچھا آپ کے نام کا وہ صدقہ دے دیں، وہ کسی مسجد میں دے دیں، وہ یعنی مطلب کچھ بھی اس طرح سے کر لیں بنسبت اس کے کہ اس پیٹرن کے قرآن پڑھوانا، اور پھر یہ تصور کرنا کہ یہ پڑھے ہوئے قرآن کا ثواب وہاں پہنچ گیا، اٹ کین ناٹ بی۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے گا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔